I'm your host, DM Noman Ali, and you're listening Meet with Jins. آج کا واقعہ حسن عبدال سے مریم نے ارسال کیا ہے۔ اپنا واقعہ ارسال کرتے ہوئے وہ اس بابت لکھتی ہیں کہ واقعہ میری دادی کے ساتھ پیش آیا۔ جب سے پاکستان بنا ہے ہم حسن عبدال میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ حسن عبدال پہلے اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارا مکان کچا ہوتا تھا۔ جگہ کافی بڑی تھی، بہت بڑا مکان میں دالان تھا اور وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہمارا گھر تھا۔ کمرے بہت بڑے بڑے تھے، نہایت کشادہ اور ہوادار۔ یہ واقعہ میری دادی کے ساتھ پیش آیا۔ میری دادی بتاتی ہیں کہ دودھ گرم کر کے پیتل کا ایک مٹکا ہوتا تھا۔ پرانے وقتوں میں تانبے اور پیتل کے برتن ہی استعمال کیے جاتے تھے، تو پیتل کے اس مٹکے میں دودھ گرم کر کے وہ ڈھک کے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیتی تھی کہ اللہ صبح نماز کے بعد وہ ناشتے کا اہتمام کریں گی۔ چارپائی کے نیچے رکھنے کی وجہ کسی بھی بلی وغیرہ کی زد سے اس دودھ کو بچانا تھا۔ تو یہ واقعہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح پیش آیا کہ ایک دن جب یہ صبح اذانوں کے ٹائم ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ جو پیتل کا مٹکا ہے جس میں دودھ ابال کر رکھا تھا اس میں دودھ کا نام و نشان نہیں ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، اپنے شوہر کو اس بابت بتایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بلی وغیرہ ہوگی، اس نے پاؤں مار کر اس مٹکے کو گرا دیا ہوگا اور سارا دودھ جو ہے وہ ڈل گیا ہوگا اور وہ پی گئی ہوگی۔ دودھ کو کسی اونچی جگہ پر رکھو، اب تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تو بازار سے اور دودھ لے آئے۔ بہرحال 2-3 دن تک یہی عمل ہوتا رہا۔ ان کے شوہر نے یہی کہا، ڈانٹ پلائی دادی کو کہ کوئی جانور ہے جو رات کے ٹائم اس طاق میں رہتا ہے، شاید کوئی بلا وغیرہ ہوگا جو دودھ کو بڑی رغبت سے پینے کے لیے اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب تم سو جاؤ اور کب وہ مٹکے سے سارا دودھ گرا کر سارا دودھ پی جائے۔ والدہ بتاتی ہیں کہ میں نے مٹکے کو ایک اونچے طاق پر رکھنا شروع کر دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ دادا کے برہم ہونے کی بنا پر اس مٹکے کو اٹھا کر اوپر بنے ہوئے جو طاق تھے پرانے وقتوں میں ان کے اوپر رکھ دیا اور ایک دن رات کو بیٹھ کر پہرا دیا کہ دیکھوں کہ جو بلی ہے جو بھی آتی ہے، تو ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے لیا جو چارپائی کے نیچے ہی رکھ دیا کہ کوئی بھی چیز آئے گی تو اس کو مزہ چکھاؤں گی۔ پرانے وقتوں کے لوگ بہت زیادہ نڈر ہوتے تھے،
اور ڈر اور خوف جو ہے ان کے اندر کم ہی پایا جاتا تھا۔ تو دادی نے اٹھ کر پہرا دیا تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا سایہ بہت موٹا بلّا ہے جو دودھ کی اور بڑھ رہا ہے۔ دادی کیونکہ جاگ رہی تھی، انہوں نے جوڑ کے ایک ڈنڈا تاک کر اس بلے کی طرف مارا، جس سے بلے کو شدید ترین چوٹ لگی اور وہ دادی پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے اس نے ایک جست لگائی اور ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ دادی کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی اور وہ اسی چرپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ چیخ کی آواز سن کر دادا مرحوم فوراً دوڑ کر دادی کی اور آئے جو کچھ ہی فاصلے پر چرپائی ڈالے سو رہے تھے۔ جب آ کر دیکھا اور روشنی جلائی تو پتہ چلا کہ دادی کا سارا چہرہ زخمی ہے اور اس پر پنجوں کے خراشوں کے نشان ہیں، جس سے چہرہ بری طرح زخمی ہو چکا ہے، اور دودھ ایک بار پھر جو ہے وہ گڑوی سے غائب ہے۔ دادا نے اس بابت دادی سے پوچھا جب ان کو اپنی اس ناگہانی آفت سے جو بلے نے ایک دم ان کے چہرے کو زخمی کر کر ان کو تکلیف پہنچائی کچھ آرام آیا، تو دادا نے کہا کہ حیرت ہے کہ ایک بلے نے تمہیں زخمی کر دیا جبکہ ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں ہی تھا۔ دادی نے بتایا کہ وہ بلّا جو تھا وہ عام جسامت میں دوسرے بلوں سے قدرے بڑا اور بہت موٹا تھا، نہایت طاقتور بلّا تھا، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں بہت خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ لال سرخ اس کی آنکھیں تھی، جیسے کسی نے اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے دیے فٹ کر دیے ہوں۔ دادی بتاتی ہیں کہ وہ کوئی عام بلّا نہیں تھا، یقیناً وہ کوئی غیر مرئی چیز تھی۔ جب وہ میرے اوپر کودا تو ایسے لگا جیسے کہ کئی من وزن جو ہے وہ میرے اوپر آ گرا ہے، اور اس کے وزن سے میں دڑام سے چرپائی پر گر پڑی۔ اسی وجہ سے اس نے میرا چہرہ زخمی کر دیا۔ وہ چیخ کی آواز سن کر جلدی سے آپ دوڑ کر میری اور آ گئے اور مزید نقصان پہنچنے سے میں بچ گئی۔ دادا وغیرہ نے پڑھائی وغیرہ کی اور دادی کو کہا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر چرپائی کے گرد جو ہے وہ حصار کر لیا کرو۔ کچھ دن تک تو بالکل خیر و عافیت رہی، سکون رہا، جب تک دادی پڑھائی کرتی رہی، پر انسان جو ہے اس سے بھول چوک تو ہو جاتی ہے۔ ایک دن دادی جو ہے وہ چرپائی کے گرد حصار کرنا بھول گئی، اور اسی دن کا یہ واقعہ ہے کہ رات کا ٹائم جو ہے وہ غنودگی کے عالم میں ان کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک قداور قد کی عورت ہے جس نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی ہے، اور جو دودھ کا مٹکا ہے اس نے سر پر اس انداز میں اٹھایا ہوا ہے جیسے گاؤں کی عورتیں گاؤں کے کنویں سے جب پانی لے کر آتی ہیں تو مٹکا اپنے سر پر ہی اس ترکیب سے اٹھا لیتی ہیں کہ بغیر ہاتھ کے سہارے سے وہ مٹکا جو ہے اس میں سے بالکل نہ تو جو بھی اس میں شے ہو نہ تو وہ جھلکتی ہے اور نہ مٹکا جو ہے اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوتا ہے۔ اس انداز میں اس نے وہ پیتل کا جو بھاری مٹکا ہے وہ اپنے سر پر رکھا ہوا ہے اور وہ دروازے کی اور جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر دادی بتاتی ہیں کہ میری تو گگی بن گئی اس کے خوفناک ترین وجود کو دیکھ کر۔
اور دیکھا تو اس کے پیر بہت بھاری تھے اور نہایت خوفناک قسم کے اس کے پیر تھے۔ دادی بتاتی ہیں کہ میرا تو جسم جیسے سن ہو گیا، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے تو اللہ کا نام پڑھنے کی کوشش کروں تو منہ سے کلام الہی بھی نہ نکلے۔ جب وہ دروازہ کھول کر نظروں سے اوجھل ہوئی تو میں اس کے ٹرانس سے نکلی اور اٹھ کر دوڑ کر گئی پیچھے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا نہ بندہ ہے اور نہ بندے کی ذات ہے، اور گڑوی کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگلے دن جب دودھ گرم کرنے کے لیے میں رسوئی میں گئی تو دیکھا کہ گڑوی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ نہایت حیرت ہوئی کہ کل سے یہ غائب تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے جو واقعہ دیکھا تھا اس کی بابت اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ یہ اس سے اگلے ہی دن کا واقعہ ہے کہ میں پھر سے پڑھائی کرنا بھول گئی، تو میں نے دیکھا کہ پھر سے وہ عورت آئی ہے اور گڑوی اٹھا کر اسی طرح دروازے کی سمت بڑھ رہی ہے۔ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی تمام ہمت کو جمع کیا اور آیت الکرسی اور ذکر الہی شروع کر دیا۔ اس عورت نے نہایت غصے سے مجھے دیکھا اور دڑام سے وہ پیتل کا مٹکا جس میں دودھ تھا وہ میری طرف دے مارا۔ دادی بتاتی ہیں کہ اس کی شکل نہایت بھیانک تھی، اس کے چہرے پر ہندو عورتوں کی طرح ماتھے کے بالکل عین بیچ میں سرخ رنگ کی بندیاں تھی اور کالی سیاہ اس کی آنکھیں تھی اور بالکل بے داغ سفید اس کا رنگ تھا۔ دانت اس کے منہ سے باہر تھے اور اس نے اس زور سے وہ پیتل کی مٹکی میرے سر پر ماری تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں دنیا اور مافیا سے بے خبر دڑام سے الٹ کر اپنی چارپائی پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ صبح دادا نے دیکھا تو ہسپتال وغیرہ لے کر گئے، وہیں قریبی حسن ابدال میں۔ جب کچھ ہوش آیا اور حالت سنبھلی تو ان کو بتایا کہ آپ نے جو پڑھائی کے لیے کہا تھا تب تک تو سکون تھا، پر 2 دن سے جو ہے وہ پڑھائی بند کی تو ایسا ہولناک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اس حیت کی میں نے عورت دیکھی ہے۔ پھر دادا نے کسی صاحب علم شخص کو بلایا، اس نے پڑھائی کی اور دروازوں کے کنڈوں میں کڑے تھے وہ لگائے اور گھوڑے کی نال تھی وہ دروازے کی چوکٹ پر اس طرح پھنسا دی کہ وہ بالکل بدنما واقعہ نہ ہو۔ اس دن کے بعد سے کبھی بھی اس غیر مرئی وجود کو دادا اور دادی نے نہیں دیکھا۔ دادا نے تو دادی ہی کی زبانی سنا تھا اور یہ واقعہ دادی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ خوفناک واقعہ سننے کے بعد یقیناً آپ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا غیر مرئی واقعہ پیش آیا ہے، آپ کے کسی عزیز کے ساتھ یا آپ کے کسی بڑوں کے ساتھ جو آپ نے سن رکھا ہو، تو میرے نمبر پر واٹس ایپ کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔